ایک بڑی ہی پیاری دعا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح اور شام کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو راضی کریں گے اور داخل جنت فرمائیں گے۔ اور اسی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا میں ضامن ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، تو آپ کو آتی بھی ہوگی، اگر نہیں آتی تو چلیں اس کو پڑھ لیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہی وہ سوال ہیں جو قبر کے اندر کیے جائیں گے۔ کیا سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اب دیکھیں دنیا میں اگر ہم نے اپنے رب کے حکموں کو ماننا ہوگا تو پھر ہی قبر کے اندر یہ جواب دے سکیں گے۔ اسی طرح دین پر عمل کیا ہوگا تو پھر ہی ہم جواب دے سکیں گے۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، ہمیں دشمن کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، یعنی ہر طریقہ سلیقہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور پوچھا جائے گا سوال تیسرا کہ محمد ایک نبی کی زیارت کرائی جائے گی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ ہستی کون ہے۔ تو دیکھیں ہم کیسے جواب دیں گے، ہم اس صورت میں جواب دیں گے۔ دیکھیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم جواب اس صورت میں دیں گے جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر، طریقوں پر عمل کیا ہوگا۔ حکم تو اللہ کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر کیا ہوگا تو تبھی ہم جواب دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ 3 سوال ہیں جو قبر کے اندر کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ صرف اوپر سے ہی کلمہ پڑھنا، جیسے ہم کہیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو دیکھیں صرف وہ تو ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ ضرور داخل جنت ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو دل سے تسلیم کر کے پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہماری پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، ہمارے کاموں کو کوئی بھی بنانے والا نہیں مگر صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ عرابی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے اسلام لانے کا ہمارے اوپر احسان جتلاتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے؟ پھر آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے لیکن اسلام ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسلام کیسے داخل ہوگا؟ اسلام اس صورت میں داخل ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پہ کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا اور ڈگمگانا نہیں، ادھر ادھر نہیں جانا، اللہ ہی کو سب کچھ ماننا اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا کہ یہ کام ہمارے نبی نے کیسے کیا اور اس طریقے سے کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسانی، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے تسلیم کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں، دونوں طریقے سے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب میں آپ کو وقف کر کے پڑھ کے بتاؤں گی. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میری آپ سے درخواست بھی ہے کہ آپ یہ جو ہے دعا آپ رات کو بھی 3 دفعہ پڑھا کریں، صبح بھی 3 دفعہ پڑھا کریں. تو دیکھیں جب آپ پڑھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں جو بھی کوشش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں. اور آپ نے یہ دعا دن کو بھی اور رات کو بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے. اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا